آپ نظام کو ہمیشہ گندا کہتے رہیں گے جیسے میں کہتا رہا ہوں، اور میں پاکستان کے ہر شہری کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قانون کو پڑھنا، قانون کو سمجھنا صرف وکلا کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس 3 سال کے معاملے کو الحمدللہ ہم نے ودن 1 month اس کو ریکور کر لیا۔ قانون کے اوپر ٹرسٹ ضرور کریں، جہاں پہ آپ کا کیس حل نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کی کوتاہی ہوگی، قانون کی نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر ملک، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ کورٹ جنگ کے اندر اور بلوچابل لا چیمبر میں، اور میرے ساتھ موجود ہے جسپال سنگھ صاحب، ساتھ بیٹھے سید حیدر علی شاہ صاحب، اور اس کے ساتھ پیر سید زادہ تجمل عباس بخاری صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور لیگل ایڈوائزر ہیں بینک آف پنجاب کے۔ میرے پاس اس وقت کچھ پیپرز موجود ہیں جسپال سنگھ صاحب جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور یہاں پہ اس وقت جنگ شہر کے اندر اقلیت کے طور پہ یہاں پہ اپنی برادری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ آج سے 3 سال پہلے ان کے کچھ پیسے تھے، بہت ہیوی اماؤنٹ تھی جو کہ کسی کی لین دین کے اندر ان کی پیسے پھنس گئے، اور اس کے بعد 3 سال تک ان کے پیسے ان کو نہیں ملے۔ یہ ادھر یہاں پہ کورٹ میں آئے، اور کورٹ میں آنے کے بعد انہوں نے حیدر علی شاہ صاحب سے رابطہ کیا جو کہ یہاں پہ بلو شابر لا چیمبر میں اپنے ایڈوکیٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد سید حیدر علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب نے ان کا تمام تر واقعے کو کیس کو فائل کیا، اور اس کے بعد وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے، اور ودن 1 month کے اندر ان کے تمام تر پیسے بھی ریکور ہوئے۔ اس کے ساتھ پولیس کے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا۔ باقی تمام تر ڈیٹیلز اور جو بھی اس کیس میں پیش رفت چیزیں آئی ہیں وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سید حیدر علی شاہ صاحب سے اور جسپال سنگھ صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے پاکستان میں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہاں جو اقلیت کے لوگ ہیں ان کو تحفظات حاصل نہیں ہیں، لیکن آپ نے اقلیت کے ایسے جسپال سنگھ صاحب کو آپ نے جوڈیشل سے آپ نے انصاف دلایا، یہ کیسے انصاف دلانے میں آپ کامیاب رہے؟ جی الحمدللہ، پاکستان کا قانون دیکھیے بہت پاورفل ہے، ہمیں بس سیٹسفیکشن نہیں ہوتی چونکہ ہم انڈلج ہو کے خود اس کو ایگزامن نہیں کرتے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ تو جسپال بھائی میرے پاس آئے، اور ظاہر ہے پریشان تو پھر ہر بندہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک تو ان کو سیٹسفیکشن ہوئی جب یہ آئے، انڈرسٹینڈ کیا لاء کو، تو میں نے ان کو راستے بتائے۔ بیسک 2 راستے تھے ہمارے پاس، ایک راستہ تھا جی کہ ہم سول سوٹ کے تھرو جائیں، اور ایک راستہ تھا جی کہ ہم کرمنل ایکٹیویٹی کے تھرو جائیں۔ تو ہم نے چوز کیا جی دونوں راستوں کو، اور سول میں تھا جی کہ ایک ہے جی CPC سول پروسیجر کوڈ ہے ہمارا، تو اس میں 37 نمبر جو کوڈ ہے وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے ریلیٹڈ ہے۔ چونکہ ہمارا چیک کا ایشو تھا تو اس میں ہمیں اس نے 37 آرڈر نے بڑا ہیلپ کیا، اور سیکنڈلی پھر ہم نے اس پہ باقاعدہ پٹیشن دائر کی جی، 22AB کی پاز کو یوز کیا جی، CRPC کی۔ تو ان دونوں کے تھرو الحمدللہ ہم نے ریکوری کروائی۔ پہلے ہم نے FIR کروائی جی، سیشن جج صاحب کے پاس ہمارا کیس لگا، چونکہ یہ کمیونٹی کا کیس تھا، تو وہ کمیونٹی کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں سیشن جج صاحب خود سنتے ہیں ان کو۔ تو یہ الحمدللہ وہاں سے FIR لے کے پھر ہم متعلقہ تھانہ کوتوالی میں گئے جی، تو وہاں سے الحمدللہ ان کے SHO صاحب نے ہماری بالکل لیگل طور پہ جتنی بھی مدد ہو سکتی تھی انہوں نے کی، اور الحمدللہ یہ 3 سال پینڈنگ تھا، 3 سال پینڈنگ رہا ہے یہ معاملہ، اور کافی ہیوی اماؤنٹ تھی۔ تو اس 3 سال کے معاملے کو الحمدللہ ہم نے ودن 1 month اس کو ریکور کر لیا جی۔ ناظرین، اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو اقلیت کے جو لوگ ہیں، خواہ کسی بھی مذہب ان کا تعلق ہے، ان کو پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو تحفظ دیتی ہے، ان کے حقوق ہیں یہاں پہ جو کہ ان کو ہر سطح پہ ان کو ملتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایسا بالکل نہیں ہے، جو کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے کچھ لیگل پیپر ہیں جس کے اوپر یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یہ ان کے تمام تر لیگل پیپر ہیں جو کہ کیش انفارمیشن شیٹ ہے، اس کا کورٹ کے اوپر جو آرڈر ہیں وہ جاری کیے گئے کہ ان کی جو پیمنٹ تھی، جو ان کو تمام تر جو ملنی چاہیے تھی وہ ان کو ملی ہے۔ جسپال سنگھ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو جوڈیشلی ہے انہوں نے آپ کو انصاف دلانے میں کامیاب رہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور جو تاثر پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، ست سری اکال، بسم اللہ جی۔ جیسا کہ میرا مسئلہ عرصہ 3 سال سے تھا، لیکن ان 3 سالوں میں نے اپنے مسئلے کو پہلا تو کوشش کی کہ باہمی جو صلح صفائی سے یہ کام ہو جائے، لیکن وہ نہ ہو سکا۔
پھر اس کے بعد مجھے 1 سال تو یہ سوچنے میں لگا کہ میں کیس کروں یا نہ کروں، کیونکہ مجھے کچھ تحفظات تھے، جیسا کہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک بڑا کوسچن مارک ہے کہ یہاں سے انصاف بہت کم ملتا ہے۔ تو یہی شش و پنج کا جو میرا دورانیہ گزرا، میں پورا یقین نہیں کرتا تھا کہ میں قانون کی طرف آؤں، لیکن جب حیدر شاہ صاحب نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا، مجھے قانون کے بارے میں بتایا کہ قانون میں بڑی طاقت ہے، جسپال جی آپ اس پہ ٹرسٹ کریں، آپ چلیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو ہم آپ کا حق دلائیں گے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ ہاں واقعی میرے پاس قانون کے علاوہ تو کوئی راستہ بھی نہیں بچا، تو میں اب قانون کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں نے رجوع کیا، کیس کو رجسٹرڈ کروایا، تو میرا کیس رجسٹر ہونے سے پروسیس سٹارٹ ہوا، اور پھر پولیس ڈپارٹمنٹ میں گیا، میساک سینٹر میں، وہاں سے رجسٹرڈ ہوا۔ تو میں نے سارا پروسیس کرنے کے بعد جب مجھے میرا حق مل گیا، تو میں اب عام عوام کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قانون کے اوپر ٹرسٹ ضرور کریں۔ جہاں پہ آپ کا کیس حل نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کی کوتاہی ہوگی، قانون کی نہیں۔ آپ قانون کے اوپر ٹرسٹ کریں، قانون کا راستہ لیں، قانون اپنا راستہ لے گی۔ آپ صرف ایک بار قانون کے قریب جائیں، بہت سارے ایسے راستے ہیں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ تاخیر ضرور ہوتی ہے، نظام ایسا ہے چونکہ یہ برٹش کا دیا ہوا نظام ہے، اس میں بہت سے داو پیچ بنائے ہیں، بہت سی آسانیاں بنائی ہیں، بڑا لچکدار نظام بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ آپ کو صحیح پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور میں پاکستان کے ہر شہری کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قانون کو پڑھنا، قانون کو سمجھنا صرف وکلا کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آئین اور قانون کا پتہ ہو، کیونکہ آپ کو اگر آئین اور قانون کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ بھٹکیں گے، آپ اس پہ ٹرسٹ بھی نہیں کریں گے، آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور آپ نظام کو ہمیشہ گندا کہتے رہیں گے جیسے میں کہتا رہا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ ضرور ٹرسٹ کریں، اس نظام کے قریب جائیں، اور آپ دیکھیں آپ کو ضرور انصاف ملے گا۔ یہ بتائیں کہ پولیس کا کردار کیسا رہا اس پورے کیس کے اندر؟ جی بہت ہی اچھا کردار رہا، جیسا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں ملک طارق محبوب صاحب، انہوں نے بہت اچھا کردار دکھایا، میرے کیس کو ذاتی انٹرسٹ پہ سنا بھی، اور مجھے انصاف دلانے میں پورا پولیس کا کردار ہے۔ جیسا کہ میساک سینٹر بنایا گیا، میں نے میساک سینٹر میں کیس کو رجسٹرڈ کروایا، اور میساک سینٹر کے ذریعے میری اپلیکیشن جو ہے کلک ہوئی، اور میرا حق مجھ تک پہنچ گیا۔ جی اس وقت پیر سید زادہ تجمل عباس ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں جو کہ لیگل ایڈوائزر ہے بینک آف پنجاب سے، ان سے بات کریں کہ سر آپ کے حوالے سے، آپ ماشاءاللہ یہاں پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کے پریکٹس کے دوران بہت سے اقلیت کے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ہر طبقے سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، تو آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں تو یہ بات کروں گا کہ لا جو ہے وہ سب کے لیے، پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں سب کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ان کے لیے برابر حقوق ہیں۔ ایکچولی ہمارا پرابلم یہاں پہ آتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ جو وکٹم ہے، گریوینس پارٹی ہے، وہ اصل میں یہ سوچ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو قانون سے انصاف نہیں ملے گا۔ یہ جو انہوں نے بیریئرز ہیں نا، یہ بیریئرز ختم کرنے ہوں گے۔ تو اس لیے جس کا ایشو ہوتا ہے نا، آپ اسی پروفیشن کے جو ہے نا وہ کوالیفائڈ پرسن کے پاس جائیں، آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ اور پاکستان اقلیتوں کو بہت زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے، اس میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی اقلیت میں کسی اقلیتی پرسن کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہو۔ آپ کو جو بھی کوئی پرابلم ہے، آپ لا کا دروازہ کھڑکائیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو اس گھر میں سویا پڑا ہے اس کو تو گھر جا کے تو انصاف نہیں نہ مل سکتا، اس کو آنا پڑے گا، اس کو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ویجیلنٹ لا کہتا ہے کہ جو ویجیلنٹ ہے اس کو انصاف دیا جائے۔ سید حیدر علی شاہ صاحب سے بات کریں کہ سر اینڈ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت زیادہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں اقلیت کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب سے ان کا تعلق ہے، ایک ایڈوکیٹ ہونے کی حیثیت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں پیغام یہ ہے کہ یونیورسٹی کے دنوں میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، مجھے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس میں نے ایک اسائنمنٹ دی تھی، اس پہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اس کا پہلی جو لائن تھی نا وہی کافی ہے، وہ تھی انگلش میں کہ رول از کمپلسری ٹو رول دس ورلڈ۔ بس جو اصول ہے نا جی، ان کے ساتھ آپ کائنات کو فتح کر سکتے ہیں۔ قوانین اور اصول آپ کی آسانی کے لیے ہیں
ان پہ ضرور عمل کیجیے، اور خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان، یار کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ، آپ تو اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے، آپ کائنڈلی پلیز اس کو پڑھیے، 277 دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں، ان کو ضرور پڑھیے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آج کے اس پروگرام کے اندر پاکستان میں موجود جو اقلیت کے لوگ ہیں ان کو کیسے تحفظ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں تحفظات ہیں۔ اس کے حوالے سے جسپال سنگھ صاحب سے، سید حیدر علی شاہ سے، اور پیر سید زادہ تجمل عباس ایڈوکیٹ صاحب جو کہ لیگل ایڈوائزر ہیں بینک آف پنجاب کے، اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو کہ ایویڈنس کے طور پہ آپ کو دکھائیں، آپ کو بتائیں کہ کیسے یہاں پہ پاکستان میں موجود میثاق سینٹر کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، جوڈیشلی کے ذریعے کیسے یہاں پہ اقلیت کو انصاف دلایا جاتا ہے۔ اپنے میزبان کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔